بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 83 ہے، جس میں ہم شاعر بشر بن ابی ابن حمام کو پڑھیں گے۔ بنو زہیر اور بنو فزارہ میں گڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، جس میں بنو زہیر شکست کھا گئے۔ مذکورہ اشعار میں اس کا تذکرہ ہے، تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال بشر بن ابی ابن حمام العبسی لبنی زہیر ابن جذیمہ ان الرباط النکد من آل داحس ابین فما یفلحن یوم رہانی جلبن بإذن اللہ مقتل مالک وطرحن قیسا من وراء عمان لطمن على ذات الإصاد وجمعكم يرون الأذى من ذلة وهوان سيمنع منك السبق إن كنت سابقا وتقتل إن زلت بك القدمان۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وقال بشر بن امی، بشر بن ابی نے کہا، لبنی زہیر، بنی زہیر سے، ابن جذیمہ جو کہ بیٹے ہیں جذیمہ کے، ان الرباط النکد، الرباط اصل میں ہے خیل مربوطہ، یعنی باندھے ہوئے گھوڑے۔ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد زائد گھوڑے، ٹھیک ہے۔ النکد کہتے ہیں منحوس، النکد منحوس یعنی ایسے گھوڑے جو منحوس گھوڑے تھے، کیونکہ وہ آگے جانے سے انہوں نے انکار کیا۔ ان الرباط النکد، وہ گھوڑے جو بندھے ہوئے تھے یا وہ گھوڑے جو بہت کثیر تعداد میں تھے، النکدہ جو کہ منحوس تھے، من آل داحس، جن کا تعلق آل داحس سے تھا، ٹھیک ہے۔ ابینا، ابینا اصل میں ہے ابا، ابا یا ابا۔ طیب، جب فرعون کو دعوت دی گئی تو فرعون ابا واستکبر، تو اس نے انکار کیا، اور شیطان نے بھی انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ ابا بمعنی انکارا یعنی انکار کرنا۔ تو یہاں پر بھی ہے ابینا، تو یہ سارے کے سارے گھوڑے الرباط، انہوں نے انکار کیا آگے بڑھنے سے۔ فما یفلحنا، افلح یفلح قد افلح من تزکا، فما یفلحنا، تو یہ گھوڑے کامیاب نہیں ہوئے، ان کو جیت نہیں ملی، یوم رہانی، یوم مسابقہ، مسابقہ کہتے ہیں مقابلے کو، سابقہ یسابق، اور السباق یعنی دوڑ، آپس میں دوڑنا اور دوڑ کا مقابلہ ہونا۔ ریحان اصل میں راہنا یراہنو سے ہے، یعنی گڑ دوڑ کا مقابلہ کروانا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یوم ریحان سے مراد ہوگا یہاں پر گڑ دوڑ کے مقابلے کا دن، ٹھیک ہے۔ تو اس دن جو ہے نا انہوں نے انکار کیا اور ان کو شکست ہوئی اور یہ آگے نہیں بڑھے۔ جلبنا بإذن اللہ، جلبا یجلبو، کسی چیز کو پکڑنا، اپنے قبضے میں لینا، کسی چیز کو کھینچنا۔ جلبنا، تو ان گھوڑوں نے کھینچا ہے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مقتل مالک، مالک کو قتل کر کے، یعنی مقتل اس کے جو جائے مقتل قتل گاہ تھی، یہ اسی گھوڑے کی وجہ سے، اور گھوڑے ہی اس کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان گھوڑوں نے اللہ کے حکم سے مالک بن زہیر کے قتل کو کھینچا، یعنی اس کے قتل کا سبب بنے۔ وطرحن قیسا من وراء عمان، اور ان گھوڑوں نے قیس ابن زہیر کو شہر عمان یا عمان سے پرے پھینک دیا تھا، پرے۔ طرح یطرح، میں آپ سے کہتا ہوں اطرح، اطرح یعنی آپ ڈالو، اطرح الرأی او اطرح هذه القرعہ، یہ قرآن اندازی آپ ڈال دو، یا اطرح بمعنی القی، القی معنی پھینک دو۔ تو طرحنا، اور ان گھوڑوں نے گرایا تھا، قیسا قیس کو، من وراء عمانی، پرے پاسے عمان کی طرف پھینک ڈالا تھا۔ لطمنا على ذات الإصاد وجمعكم، ان گھوڑوں کو ذات الإصاد کے مقام پر تھپڑ لگائے گئے تھے۔ لطما، لطما تھپڑ مارنا، لطما زید عمرا،
زید نے عمر کو یعنی تپڑ مارا یا چمانٹا مارا. تو لطمنا علی ذات الاساد، اساد کا ترجمہ ہے، ذات الاساد ایک جگہ کا نام ہے کہ وہاں پر ان کو ایک تھپڑ لگے تھے. یرون الاذی من ذلت و ہوانی، اور تمہاری جماعت اپنی ذلت اور سبکی کی تکلیف دیکھ رہی تھی. دیکھو وجمعکم، ان کو جب تھپڑ پڑے تھے، وجمعکم اور تمہاری جماعت، یرونا دیکھ رہے تھے، الاذی اذا قلوبکم جو تمہارے دل کو ٹھیس پہنچانے والی باتیں تھی، من ذلت ذلت و ہوانی خواری، یعنی ذلت ہوان ایک ہی چیز ہے، ایک ہی معنی میں آتا ہے کہ وہاں پر تمہیں مات پڑی اور تم ذلت کو چکھنے والے بنے. سیمنع منک السبق ان کنت سابقا، اور عن قریب، سین جو آتا ہے یہ قریب، عن قریب کے معنی. مثلا میں کہتا ہوں ساذهب، قریب میں جاؤں گا، سیمنع قریب، عن قریب منع کیے جائیں گے، اور عن قریب تم سے سبقت روکی جائے گی، اور تم نے سبقت کا دعویٰ کیا، اور اگر تمہارے قدم پھسل گئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. دیکھو سیمنع منک السبق ان کنت سابقا، اگرچہ تم سبقت کا دعویٰ کرتے ہو، عن قریب تم سے دوڑ میں لوگ آگے بڑھیں گے. وَتُقْتَلُ اور تم مر جاؤ گے، ان زلت بک القدمان اگر تمہارے پیر پھسل گئے. یعنی جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو اگر گھوڑے کے پیر پھسل گئے تو ظاہر جان چلی جائے گی، پیچھے اتنے سے گھوڑے ہوتے ہیں، رشکش ہوتا ہے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یعنی اے بنی زہیر، اگر تم نے سبقت کا دعویٰ کیا تو تم کو اس سے روکا جائے گا، کیونکہ تم تو پیچھے رہ کر ہار گئے تھے، تو اب دعوے سبقت کیسے کر سکتے ہو، کس منہ سے کرو گے، اور اگر تم نے بے راہی اختیار کی تو تم کو قتل کیا جائے گا. مزید آگے بڑھتے ہیں. وقال غلاق بن مروان ابن الحکم ابن زنباع هم قطعوا الارحام بینی وبینہم وأجروا إليها واستحلوا المحارم فيا ليتهم كانوا لأخرى مكانها ولم تلدي شيئا من القوم فاطمة فما تدعي من خير عدوة داحس ولم تنج منها يا ابن وبرة سالما شأمتم بها حيي بغيض وغربت أباك فأودى حيث والى الأعاجم وكانت بنو ذبيان عزا وإخوة فطرتم وطاروا يضربون الجماجم فأضحت زهير في السنين التي مضت وما بعد لا يدعون إلا الأشائم. وقال علاق ابن مروان، یہ ایک اسلامی شاعر ہے، بنو زہیر پر غصہ اور ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ لوگ قاطع رحم ہیں. نیز سابقہ گڑ دوڑ کا بھی اسی میں ذکر آ رہا ہے. ہم قطعوا یعنی بنو زہیر، قطعوا الارحام قطع رحمی کر رہے ہیں، بینی و بینہم میرے اور اپنے درمیان، یعنی اپنے درمیان رشتہ داری قطع کی انہوں نے. وَأَجْرَوْا إِلَيْهَا اور اسی طرح رشتوں میں فسادات پھیلائے. اجرو بمعنی جاری کرنا، الیہا الی القرابتی الی الارحام، ارحام کی طرف انہوں نے فسادات پھیلائے. واستحلوا اور انہیں حلال سمجھا، المحارم حرام کو، قتل و قید وغیرہ کو حلال سمجھا. استحل الشیء، دیکھو کوئی کہے استحل فلان الخنزیر، فلاں آدمی نے خنزیر کو حلال سمجھا، تو اسی طرح واستحلوا المحارم جو محرم تھے، یا سمجھو جو چیزیں اللہ نے حرام کر رکھی ہیں، کسی کو ناجائز اور ظلماً قتل کرنا، تو یہ تو حرام چیزیں ہیں، تو حرام کو حلال سمجھ بیٹھے ہیں یہ لوگ بنو زہیر والے. فَيَا لَيْتَهُمْ كَانُوا لِأُخْرَى مَكَانَهَا کاش، یا لیت اے کاش، وہ لوگ اس خصلت کے علاوہ کسی دوسری خصلت پر کار بند ہوتے. فَيَا لَيْتَهُمْ كَانُوا کاش کہ وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں، لِأُخْرَى مَكَانَهَا اس صفت کو چھوڑ کر کوئی اچھی صفت اپنے اندر پیدا کرتے. وَلَمْ تَلِدِي شَيْئًا مِنَ الْقَوْمِ فاطمہ اور اے فاطمہ تو قوم میں سے کسی کو نہ جنتی تو کیا ہی اچھا ہوتا. وَلَمْ تَلِدِي اگر تم پیدا نہ کرتی، اگر تمہارا کوئی ولد
انتی لم تلد، ہوا ما ولدا وانتی لم تلدی، اگر آپ پیدا نہ کرتی شیئن کوئی بھی چیز، من القوم قوم میں سے، اے فاطمہ، تو اچھا ہوتا، یہ تمہاری قوم ہے جو کہ قطع رحمی بھی کر رہی ہے اور حرام کو حلال بھی سمجھ رہی ہے، کاش کہ آپ اسے جنتے ہی نہیں، پیدا ہی نہ کرتے۔ مزید کہتے ہیں فما تدعی، کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو، من خیر عدوۃ داحس، کرے کہ داحسی گھوڑے، جو داحسی گھوڑے ہیں اس کی دوڑ کی بھلائی میں کس چیز کا تو دعویٰ کرتا ہے، وہ تو دوڑتے ہیں، وہ تو ہیں ہی ایسے، وہ تو گھوڑے ہی ایسے بہادر، ہاں، اور تیز گھوڑے ہیں، تو کس چیز کا تم دعویٰ کرتے ہو، ولم تنج منہا، کہ ان گھوڑوں سے بچے نہیں تھے، یبن وبرتا، اے ابن وبرا، سالمہ، سالم بھی نہیں بچا تھا۔ کہتے ہیں حالانکہ اے ابن وبرا، اس کی نحوست، اس گھوڑوں کی، داحسی گھوڑوں کی نحوست سے تو بھی سالم نہیں بچا تھا، کیونکہ اس میں مالک ابن زہیر مارا گیا تھا۔ شأمتم بہا حیی بغیض وغربت، تم نے بغیض کے دو قبیلوں عبس و ذبیان پر اس گھڑ دوڑ کی وجہ سے نحوست ڈالی۔ شأمتم یعنی یہ تشاؤم سے ہے، ایک ہوتا ہے تفاعل، اچھی فعل لینا، ایک ہوتا ہے تشاؤم کرنا، بری فعل لینا، تو تم نے جو ہے نا برا کیا اور برا فعل لیا، بہا ان کیا کہتے ہیں، یہ جو جگہ ہے یا یہ منحوس گھوڑے ہیں، تم نے ان سے تشاؤم کیا، حیی دو قبیلوں میں، بغیض وغربت اباک فاودا، کہتے ہیں کہ تم نے ان گڑ دوڑ کی وجہ سے نحوست ڈالی اور اس گڑ دوڑ نے تیرے باپ کو جلا وطن کیا اور وہ ہلاک ہو گیا کیونکہ اس نے عجم سے دوستی کی۔ وغربت اباکا، یہ جو عدوۃ داحس ہے، داحسی گھوڑے ہیں، انہوں نے تغریب کہتے ہیں ایک ملک سے دوسرے مدد یعنی جلا وطن کر دینا، تو ان گھوڑوں نے تمہارے ابو کو، تمہارے والد کو جلا وطن کر رکھا تھا۔ فاودا ای اہلکا، اور اس کو ہلاک کر دیا، حیث وال الاعاجم، جہاں پر وہ عجم سے موالات کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے عجم سے دوست، مقصد یہ ہے کہ اس گڑ دوڑ میں شکست کھا کر تم اپنی قوم عبس و ذبیان کے لیے بدنامی کا باعث بنے، اور اسی گڑ دوڑ کی وجہ سے تمہارا باپ جلا وطن کیا گیا، اور در حقیقت عرب سے جلا وطن ہو کر عجم کے پاس چلا جانا ہمارے نزدیک کسی موت سے کم نہیں۔ یہ دو شعروں میں یہی سارا بیان ہے۔ وَكَانَتْ بَنُو ذُبْيَانَ عِزًّا وَإِخْوَةً، اور بنو ذبیان عزیز اور بھائی تھے۔ فَطِرْتُمْ فَطَارُوا يَضْرِبُونَ الْجَمَاجِمَ، ہوا کیا کہ وہ تو عزیز بھائی تھے، سو تم اور وہ اڑ اڑ کر کھوپڑیوں پر تلواریں مارنے لگے اور بھائی چارگی کی فضا ختم کر ڈالی۔ فطرتم، تو تم بھی اڑے، فطارا یعنی یہ فا تو ویسے فا ہے، عطف ہے، یا فا الجزا بول دو، لیکن طرتم، طارا یطیر، اڑنا، طارا، فطرتم تم اڑ اڑ کر، وطاروا وہ بھی اڑے، یضربونا ایک دوسرے کے کھوپڑیاں تم مارتے رہے، قتل و غارت شروع کر دی، آپس میں ناچاقی اور چلپ کش جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو تم نے جو ہے نا بری طرح مارا، تو تمہارے اندر ایک بہت بڑی خلا اور عداوت خانہ جنگی ہو چکی۔ فَأَضْحَتْ زُهَيْرٌ فِي السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ، چنانچہ اب بنو زہیر ایسے ہو گئے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ برسوں میں نہیں پکارے جائیں گے، وہ ختم ہو گئے۔ فَأَضْحَتْ ای صارت، کانا صارا ظل بات، فَأَضْحَتْ تو ہو گئے، زہیر فی السِّنِينَ بہت سے سالوں میں، الَّتِي مَضَتْ جو کہ گزر چکے ہیں، وَمَا بَعْدُ لَا يُدْعَوْنَ إِلَّا الْأَشَائِمَ کہ وہ نہیں پکارے جائیں گے کافی زمانے سے مگر منحوس، یعنی اس کی جگہ سے بنو زہیر کا ماضی داغدار اور مستقبل تاریخ ہوگی۔ وما بعد لا يدعون، اسی طرح ان کو نہیں بلایا جائے، الا الاشائم کہ یہ بہت برے لوگ تھے۔ اشعم کہتے ہیں وہی جو میں نے کہا شروع میں، منحوس، الاشائم، شؤم کرنا، نحوست پہلانا، اور ان کو جب بھی یاد کیا جائے گا تو نحوست سے یاد کیا جائے گا کہ ان کی وجہ سے بہت برا ہوا۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ والسلام علیکم۔